سن 1800۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب متحدہ ہندوستان میں مراٹھا اور مغل سلطنت بکھر رہی تھی اور انگریز یہاں پر اپنے پاؤں جما رہے تھے۔ اس وقت متحدہ ہندوستان کی آبادی صرف تقریباً 17 کروڑ تھی، جن میں سے صرف 10% مرد اور 1% خواتین ہی پڑھی لکھی تھیں۔ شاید اسی وجہ سے میلوں دور سے آئے انگریزوں نے متحدہ ہندوستان پر قبضہ جمانے کا فیصلہ کیا اور سونے کی چڑیا کہے جانے والے برصغیر کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دور میں چونکہ ہندو، سکھ اور مسلمان ایک ساتھ اکٹھے رہنے کی وجہ سے کیسی زندگی بسر کرتے تھے اور ان پر انگریزوں کی طرف سے کیا کیا ظلم کیا جاتا تھا؟ اس دور کے لوگ کیا کام کرتے تھے اور کیسے انگریزوں نے مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت کو ختم کر کے اپنے قبضے میں لیا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 24 اگست 1608۔ ناظرین، یہ وہ دن تھا جب برطانیہ کے چند تاجر اپنی چھوٹی سی کشتیوں پر سوار ہو کر پہلی بار متحدہ ہندوستان کی سرزمین پر اترے۔ ان تاجروں کے کیپٹن کا نام کیپٹن ولیم ہاکنگز تھا۔ دراصل یورپ میں اس وقت مسالہ جات، ریشم اور کپاس کی بہت زیادہ مانگ تھی اور اسی وجہ سے یہ انگریز تاجر یہاں پر ان چیزوں کا کاروبار کرنے آئے تھے، اور اس وقت متحدہ ہندوستان ان سب چیزوں کی وجہ سے سونا اگلنے والی سرزمین کہلاتا تھا۔ لہٰذا ان تاجروں نے یہاں پر ایک کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی اجازت کے لیے ان تاجروں کے کیپٹن ولیم ہاکنگز مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ انگریز تاجروں کو بھی برصغیر میں تجارت کرنے کی اجازت دی جائے، جس کے بعد مغل بادشاہ جہانگیر نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کمپنی کا نام دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا۔ ان کا مقصد تھا صرف اور صرف تجارت، لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں ایک اور پلان بھی تھا۔ جی ہاں، اور وہ پلان تھا اقتدار حاصل کرنے کا پلان۔ پھر چند سالوں کے بعد ان انگریزوں نے دیگر ریاستوں جیسا کہ چنئی، بامبے اور کلکتہ میں بھی اپنے مراکز قائم کر لیے۔ یہ 3 شہر پھر آگے چل کر ان کے اقتدار کے ستون بھی بنے۔ 1631 میں جب شاہ جہاں تاج محل بنوا رہے تھے تو اس ٹائم انگریز کافی حد تک پاورفل ہو چکے تھے۔ اس وقت متحدہ ہندوستان میں 2 بڑے سامراجوں کی حکومت چلتی تھی، جن میں سے پہلا تھا اورنگزیب کا مغل امپائر اور دوسرا تھا مراٹھا سامراج۔ یہ دونوں اتنے طاقتور تھے کہ ان کے آگے انگریز ابھی بھی آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ مگر ان دونوں سلطنتوں میں ایک بہت بڑی کمزوری بھی تھی، اور وہ تھی ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ اسی کمزوری کو انگریز تاجروں نے اپنے اقتدار میں بدل ڈالا۔ ایک طرف انگریز ان کو یقین دلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوسری طرف ان کو ہتھیار بیچتے اور ان کے درمیان کئی لڑائیاں کروائیں، اور تیسری طرف خوب پیسہ بھی چھاپ رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور یہ انگریز پاورفل سے پاورفل ہوتے گئے۔ پھر آتا ہے سن 1700۔ سن 1700 میں یہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ یہ مختلف ریاستوں کے راجا بننے لگے۔ انہوں نے یہاں کے نوابوں کے درمیان اتنی جنگیں کروائیں کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ان انگریز تاجروں کو 100 سال لگ گئے۔ پھر آغاز ہوا 18ویں صدی کا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پاؤں مکمل طور پر برصغیر میں جما لیے۔ مغلوں کی سلطنت ختم ہونے کے قریب تھی اور مراٹھا سامراج بھی کئی علاقوں میں انگریزوں سے شکست کھا چکے تھے۔ ایک طرف تو انگریز کسانوں سے چیزیں بہت سستے داموں خرید رہے تھے اور دوسری طرف پیسے کا لالچ دے کر برصغیر کے لوگوں کو برٹش آرمی میں شامل کر رہے تھے۔
اب یہ انگریز یہاں کے تاجروں سے بہت زیادہ بھتہ وصول کرنے لگے اور اپنی فیکٹریوں میں سستے میں بنا مال ایکسپورٹ کر کے اندھا دھند پیسہ چھاپ رہے تھے۔ یہ سارا پیسہ برصغیر سے سیدھا برطین جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پیسے کی شدید قلت ہونے لگی اور عام لوگوں کی ضرورتیں پوری تک نہیں ہو رہی تھیں۔ ایک طرف تو اناج کی قیمتیں انتہائی کم ہونے کی وجہ سے کسان مارا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جو لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے یہ انگریز ان سے ٹیکس بھتہ یا ہفتہ وصولی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے تاجر لوگ بھی کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے تھے۔ سب سے اہم موڑ 1757 ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے سب سے اہم موڑ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سال ہوئی تھی جنگ پلاسی۔ یہ جنگ سراج الدولہ جو بنگال کے نواب تھے اور انگریز افسر رابرٹ کلائیو کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں انگریزوں نے رشوت کے ذریعے امیر جعفر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ دراصل امیر جعفر بنگال کی فوج کا سپہ سالار تھا، لیکن اس کے ساتھ اقتدار کا بھوکا اور لالچی بھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے بنگال کا نواب بنا دیا جائے، لیکن جب تک سراج الدولہ موجود تھے ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ پھر جب انگریز بنگال میں تجارت کر رہے تھے تو نواب سراج الدولہ نے ان پر سختی کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ ٹیکس دیے بغیر تجارت کر رہے تھے۔ لہٰذا جب سراج الدولہ کی فوج نے انگریزوں کے قلعے فورٹ ولیم پر قبضہ کیا تو انگریز غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بنگال کے نواب سے بدلہ لینے کا پلان بنایا۔ اسی دوران انگریز افسر رابرٹ کلائیو نے چال چلی اور اس نے بنگال کی فوج کے سپہ سالار سے خفیہ رابطہ کیا۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ اگر تم جنگ میں ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہیں بنگال کا نیا نواب بنا دیں گے۔ اس پر امیر جعفر مان گیا اور اس نے جنگ میں نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر دن آتا ہے 23 جون 1757 کا، جب جنگ پلاسی ہوئی۔ اس دن نواب سراج الدولہ کی فوج میں تقریباً 50,000 سپاہی موجود تھے، جبکہ دوسری طرف انگریزوں کے پاس صرف اور صرف 3,000 تھے۔ لہٰذا جب جنگ شروع ہوئی تو امیر جعفر جو سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا اس نے اپنی فوج پیچھے ہٹا لی۔ نواب سراج الدولہ کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ اس کا سپہ سالار اس کے ساتھ ہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اسے دھوکہ دے چکا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنگال کے نواب سراج الدولہ ہار گئے اور اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، جس کے بعد انگریزوں نے امیر جعفر کو بنگال کا نیا نواب بنا دیا۔ آپ نے اکثر عمران خان کو بھی امیر جعفر کا نام لیتے ہوئے سنا ہوگا، کیونکہ یہ تاریخ میں ایک غدار سپہ سالار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے۔ خیر، اس وقت بنگال متحدہ ہندوستان کا سب سے امیر صوبہ تھا اور یہ بھی اب انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس جنگ کے بعد انگریز تاجر سے حکمران بن گئے۔ پورے ہندوستان پر قبضہ۔ بنگال پر قبضہ کرنے کے بعد اب انگریز ایک ایک کر کے تمام صوبوں پر قبضہ کرنے لگے۔ انگریز کبھی بھی براہ راست نہیں لڑتے تھے، بلکہ ہمیشہ کسی ایک راجا یا نواب کو دوسرے سے لڑاتے تھے، اور جب وہ کمزور ہو جاتے تو پھر خود اس صوبے پر حملہ کر کے قبضہ کر لیتے۔ 1818 میں مراٹھا سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ دوسری طرف مغل سلطنت بھی بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ درباری سازشوں اور خانہ جنگیوں نے ان دو سلطنتوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی۔
آخرکار 1857 کی جنگ آزادی میں تمام برصغیر کے لوگوں نے پہلی بار متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن انگریزوں نے اسے بھی خون میں بدل دیا۔ اس کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے برما میانمار جلا وطن کر دیا گیا، اور یوں مغل اور مراٹھا سلطنتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ اب پورا ہندوستان براہ راست ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ پھر 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کی جاتی ہے اور اب برطانوی حکومت براہ راست ہندوستان پر حکومت کرے گی۔ اس کے بعد تقریباً 90 سال تک برطانیہ نے برصغیر پر حکومت کی۔ اس دوران سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ اور لاکھوں گمنام ہیروز آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتے رہے، جس کی وجہ سے بالآخر 1947 میں انگریزوں نے برصغیر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جاتے جاتے وہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کر گئے، جو آج پاکستان اور بھارت کی شکل میں دنیا کے نقشے پر موجود ہیں۔